حکیم شہزاد اور لوہا پاڑ کی گرفتاری کے حوالے سے باقاعدہ اب تصدیق آ گئی ہے جی. اور یہ تصدیق جو ہے یہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کی جانب سے جاری کی گئی ہے. اس میں باقاعدہ یہ بات منشن کی گئی ہے. کیا کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. FIA سائبر کرائم سرکل ملتان کی کارروائی میں سائبر کرائم میں ملوث ملزم محمد شہزاد عرف لوہا پاڑ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزم کو چھاپا مار کارروائی میں ملتان سے گرفتار کیا گیا. ملزم نے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر لاہور کے نجی کالج میں مبینہ زیادتی کے واقعے پر نازیبا باتیں کی. ملزم نے مبینہ زیادتی کے واقعے کا مذاق بناتے ہوئے ویڈیوز بنائیں اور انٹرنیٹ پر شیئر کی. چھاپا مار کارروائی میں ملزم کے قبضے سے موبائل فون برآمد ہوئے. موبائل فون سے متنازعہ ویڈیوز، ٹک ٹاک اکاؤنٹس اور خواتین کے استحصال سے متعلق پیغامات اور مواد برآمد کر لیا گیا ہے. ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے. ملزم کے دیگر ساتھی بشمول چاچا سرائکی کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. اور یہ ٹکرز جاری کیے گئے ہیں ترجمان FIA کی جانب سے. وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. مرحوم عامر لیاقت کی اہلیہ نے جس شخص سے شادی کی ہے یعنی حکیم شہزاد عرف لوہا پاڑ، یہ نام سے بھی عجیب و غریب ہے، کرتب اور کرتوت سے بھی عجیب و غریب ہے. اور بہت سارے معاملات میں تو عجیب و غریب کا لفظ چھوٹا معلوم ہوتا ہے. یہ بدبخت انسان ویسے تو بدبختی کی ایک تاریخ رکھتا ہے، اور وہ بدبختی جو ہے وہ باقاعدہ مرحوم عامر لیاقت اللہ تعالیٰ کروٹ جنت نصیب فرمائے جو چلا گیا اس کے گناہوں سے. یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. ہمیں اس کے لیے اچھے الفاظ بولنے چاہیے اگر بول سکیں تو. مرحوم عامر لیاقت کی آخری اور تیسری اہلیہ نے اس شخص کے ساتھ مبینہ طور پر شادی کی ہے. مبینہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں بھی ابھی بہت سارے جھول باقی ہیں. یہ شخص پہلے جب اس نے شہرت پائی ہے، یہ چرچا میں آیا ہے، یہ گفتگو میں آیا ہے، اس کا تذکرہ ڈیجیٹل میڈیا پر ہونے لگا. ہم تو پہلی دفعہ شاید یہ یا دوسری دفعہ یہ جسارت کر رہے ہیں. پہلی دفعہ ہم نے ارشد ندیم کے معاملے پر بات کی تھی. اس کے بعد یہ جو کھے کھاتا رہا ہے ہم نے اس کے بارے میں بات نہیں کی. ہمیں لگا کہ ہم اپنے الفاظ کا ضیاع کرتے ہیں اس بدبخت انسان کے بارے میں بات کر کے. ہم آپ لوگوں کے وقت کو ضائع کرتے ہیں. لیکن اب یہ باقاعدہ ایک منہ زور گھوڑا بن چکا ہوا ہے، ایک ایسا اژدہا بن کے پھن پھیلائے پورے معاشرے کے سامنے کھڑا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ پورا معاشرہ اس کے جوتے کی نوک پر جو نوٹ جو شہرت اس کو ملی ہے وہ اتنی ہے یا اتنی ہے، یہ اس کو مکمل جینا چاہتا ہے. اور اس کو جینے کے چکر میں چاہے پورا معاشرہ برباد ہو جائے اور پنجابی کے اندر کھو کھاتے لگ جائے، ڈزنٹ میٹر، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ارشد ندیم کی بات کی جائے تو اس نے ارشد ندیم کے ساتھ جو حرکت کی تھی وہ کسی بھیکاری کو بھیک دینے کے مترادف تھی. اس کے بعد پاکستان کے قومی سٹار ارشد ندیم کو جس طریقے سے اپنے ایک ساتھی کے ذریعے، اپنے ایک ریلیٹو کے ذریعے مبینہ طور پر اس کو کال کروانی پڑی کہ بھائی وہ جو پیسے دے کے گیا تھا وہ واپس لے لا، تو یہ وہ کال بھی ریکارڈ کر کر لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے. یعنی he tried his level best کہ کسی بھی طرح یہ ٹاک آف دا ٹاؤن رہے. جب یہ اور اس کی وہ لوہا پاڑ پھکی والی کہانی جو ہے وہ کہیں گدلی ہونے لگی، کہیں منظر سے ہٹنے لگی، تو موصوف کو نظر آئیں ہبا بخاری. ہبا بخاری پریگنینسی کے ایام میں ایک پبلک اپیرنس دیتی ہیں، اور اس پبلک اپیرنس کو لے کر بھائی صاحب نے فوری طور پر اپنی پھکی کی پوٹلی